کرکٹ ہمیشہ سے پولیٹیکل موومنٹس کے لیے استعمال کی گئی ہے، چاہے وہ آئی سی سی کی رولنگ ہو ساؤتھ افریقہ کے اپارتھائڈ اسٹیٹ کو بین کرنے کے لیے 21 سال کے لیے، چاہے وہ انگلش اور ویلش کرکٹ بورڈ کی رولنگ ہو کہ وہ انٹیگریٹ کریں گے LGBTQ کمیونٹی کو، جہاں پہ وہ جوتوں کے لیسز رینبو کلرڈ استعمال کریں گے، رینبو کلرڈ آرم بینڈس پہنیں گے، اور جو وکٹس ہیں اس کے اوپر رینبو کلر لگائیں گے سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے۔ BCCI جو پولیٹیکل موومنٹس کر رہی ہے ICC کے اندر، کہ جہاں وہ پوری دنیا کو آئسولیٹ کر رہی ہے اور صرف اپنا ایجنڈا پش کرا رہی ہے، یہ سب ایک لارجر مودی پولیٹیکل کیمپین ہے۔ اس سب کے اندر ایک دم سے آپ کو سنائی دیتا ہے کہ معین علی کو سب سے پہلے بین کیا جاتا ہے کچھ میچز کے لیے، جب وہ سیو غازہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ایک آرم بینڈ پہنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ محمد رضوان جب ون ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں سری لنکا کی وکٹری کے آفٹر ورلڈ کپ کے اندر غازہ کے لیے، جو وہاں پہ ایک بہت ہی برا حال بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بہت شور شرابہ ہوتا ہے اور ایک میچ فائن کی بات ہوتی ہے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا، آج ہماری ایک لوکل لیگ کے اندر PCB نے 50% فائن کیا ہے اعظم خان کو، جو ہمارے لیجنڈری وکٹ کیپر معین خان کے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹ پہ فلسطین کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب طاقتور لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں پولیٹیکل، تو وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں اور ہر کھیل کو، ہر پولیٹیکل سپیس کو استعمال کرتے ہیں ایجنڈا پش کرنے کے لیے؟ اور جب کوئی ملک مسلمانوں کے حق کے لیے بات کرتا ہے یا کوئی انڈیویجول پلیئر بات کرتا ہے، تو الحمدللہ نہ تو صرف جو گورننگ باڈیز پوری دنیا کی ہوتی ہیں، بلکہ ہماری لوکل باڈی سے اس پہ ٹوٹ پڑتی ہیں۔ اب PCB کی طرف سے کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے کہ وہ یہ کیوں فائن امپوز کر رہے ہیں۔ ان کی طرف سے ایک ون لائنر اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس اسٹیٹمنٹ کو کوئی اون کرنے کو نہیں تیار کہ دیکھیں جی ICC کے رولز ہیں کہ کوئی بھی بیٹ اور گلو پہ پولیٹیکل ڈسپلے یا ریلیجس ڈسپلے نہیں ہونا۔ اچھا، تو جو پلیئرز کراس پہن کے کھیلتے ہیں، جن مسلمان پلیئرز کی بہت لمبی داڑیاں ہیں، جیسے ہاشم املہ ہیں، یا ہاشم املہ ہیں جنہوں نے ریفیوز کیا تھا ساؤتھ افریقہ کی شرٹ پہ بیئر کا لوگو پہننے کے لیے، تو کیا یہ سب ریلیجس ریزنز کی وجہ سے نہیں ہو رہا؟ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایک میس جینوسائیڈ میں اور پرابیبلی پچھلے 75 سال کا ورسٹ لیونگ کنڈیشن کے بارے میں بات کرے یا اویئرنیس ریز کرے، تو وہ ایشو آف پرابلم بن جاتا ہے۔ ICC نے آلریڈی موقف پولیٹیکل کافی چیزوں پہ لیا ہے، اور وہ بار بار ہر بورڈ کے اندر انفورس کراتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے لوکل، وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی بورڈ کے معاملات میں۔ لیکن فنلی انف BCCI پہ یہ رول ہی نہیں اپلائی ہوتا۔ اب جے شاہ انٹیگرل پارٹ ہیں BCCI کرکٹ بورڈ کا، اور جے شاہ کے والد صاحب ہوم منسٹر ہیں۔ ورچولی نریندر مودی کے بعد پورے انڈیا کے والی وارث اور مالک امت شاہ صاحب ہیں، اور انہی کے بیٹے جے شاہ آج BCCI کو کنٹرول کریں، جو سب سے امیر اور طاقتور کرکٹ کی باڈی ہے آفٹر ICC۔ بلکہ فائنینشلی تو وہ ICC سے زیادہ امیر ہے، اور موسٹ لوگ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ ICC صرف ایک حصہ ہے BCCI کا۔ پھر BCCI کی پولیٹیکل ورکس دیکھیں آپ، کہ سن 2008 کے بعد انہوں نے ریفیوز کیا ہے پاکستان سے کسی ہوم سیریز کو کھیلنے کے لیے، پاکستان کو اپنی ڈومیسٹک لیگ میں کھیلنے کی اجازت نہیں وہ دیتے، اور یہ سب انڈر دا گارب آف سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہاں نیوزی لینڈ بھی آ چکا ہے، سری لنکا بھی آ چکا ہے، آسٹریلیا بھی آ چکا ہے، انگلینڈ بھی آ چکا ہے، سیریز کھیل چکے ہیں، تو آپ کو کون سی وکری سیکیورٹی چاہیے؟ پھر ہر سال اتنے سارے سکھ یہاں پہ آتے ہیں اپنے ریلیجس فیسٹیولز منانے کے لیے، ان کو تو کوئی دقت تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ کلیئرلی ایک پلوئے ہے کہ اگر آپ فلسطین کی بات کریں گے تو ہم آپ کی آواز پہ کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور سب سے اس میں شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ہمارا PCB کا بورڈ، جو ایکٹنگ PCB چیئرمین ذکا اشرف کے انڈر ہے، جس کے اندر ہم نئی نئی بھرتیاں دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہمارا جو انٹرم سپورٹس منسٹر ہے وہ اب چیف سلیکٹر بھی ہے وہاب ریاض، وہ سارے یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور باتیں کریں گے، دیکھیں نا جی وہ ہم ICC کے رولز انفورس کر رہے ہیں، ہم تو رولز کی وجہ سے مجبور ہیں۔ کوئی شرم ہے آپ سب کو؟ اتنا برا واقعہ انتفاضہ کے بعد آج غازہ کے اندر ہو رہا ہے، جہاں پہ 12,000 پلس لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اس سب کو آپ ایک بلائنڈ آئی ٹرن نہیں کر سکتے اور رول بک کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ کتنی دفعہ رول بک آپ نے خود وائلیٹ کی ہے، چاہے وہ وسیم اکرم کے کیس میں ہو، جہاں پہ ایک جج نے کہا کیونکہ مجھے وسیم اکرم بذات خود پسند ہے، اس لیے لہٰذا میں اس کو اس انویسٹیگیشن سے باہر کر دیتا ہوں۔ وسیم اکرم کا کرکٹ کیریئر بچانے کے لیے آپ باقاعدہ اگنور کر سکتے ہیں اس کے خلاف ایویڈنس، لیکن غازہ کے بارے میں پلائٹ ریز کرنے پہ اعظم خان کو آپ فائن کریں گے؟ یہ کیا نون سینس چل رہی ہے ہمارے ملک کے اندر؟ ہم چلیں
نام کی ہی اسلامی جمہوریت ہیں، لیکن یہاں پہ 99% لوگ تو مسلمان ہیں اور عام پاپولیشن تو کھڑی ہوئی ہے اس کاز کے ساتھ، تو آپ سے کوئی ڈیفیکلٹ چیز کرنے کو بھی نہیں کہہ رہا۔ پھر ایک بحث ہمیں سننے کو ملتی ہے آن لائن کہ دیکھیں جی سپورٹس کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہاں پہ پالیٹکس نہیں انوالو کرنی چاہیے۔ یہ سب سے اسٹوپڈ چیز آپ کہہ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا سٹیج ہوتا ہے سپورٹس کا، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اس سے بہتر کون سا ٹائم ہے اویئرنیس ریز کرنے کے لیے؟ چاہے وہ جیسی اوونز کا میونک گیمز میں ہو جہاں پہ ہٹلر ایک گیمز کنڈکٹ کر رہا ہے آرین سپریمیسی دکھانے کے لیے، اور ایک افریقن امریکن وہاں پہ ریس جیتتا ہے اور پھر اپنی فسٹ ریز کرتا ہے بلیک پاور شو کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، یا کہتے ہیں کہ ساری ریسز برابر ہیں اور کسی کو برتری کسی پہ صرف اس کی رنگ پہ حاصل نہیں ہے۔ چاہے وہ محمد علی ہو جو اپنا ٹائٹل ریلنکوش کر کے آئسولیٹ ہو جاتا ہے جب وہ ریفیوز کرتا ہے ویٹنام کی اللیگل وار میں لڑنے کے لیے۔ تھرو آؤٹ ہسٹری آپ کو اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جہاں پہ عمران خان پورا ورلڈ کپ 92 کا کیمپین اور اپنی فائنل جیتنے کی تقریر سب کچھ سینٹر سٹیج رکھ کے شوکت خانم کو پروموٹ کرتا ہے۔ آئی سی سی کون ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کون سا ایشو نوٹ وردی ہے، اس کی بات کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی؟ اور پی سی بی کون ہے؟ انڈیویجول پلیئرز کی انڈیویجول شخصیتیں ہیں، ان کے اوپینینز ہیں۔ اگر آپ سب جمہوریت کے اتنے بڑے ایڈوکیٹ ہیں، کیونکہ انگلینڈ میں بھی جمہوریت ہے، آسٹریلیا میں بھی جمہوریت ہے، آئی سی سی ایک جمہوری باڈی ہے، الیکشنز کے تھرو الیکٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ ایک بندے کی آواز ٹائفل کیسے کر سکتے ہو؟ اور سب سے مزے کی بات، اعظم خان کو ورلڈ کپ کا فائنل نہیں کھیل رہا تھا، کوئی امپورٹنٹ انٹرنیشنل او ڈی آئی سیریز نہیں کھیل رہا تھا، وہ ایک لوکل لیگ کھیل رہا تھا۔ اس لوکل لیگ کی ویورشپ ہی کتنی ہے کہ پی سی بی کو ہم فوراً فائن امپوز کر دیں۔ یہ ایک نیو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، ایک ہینگ اوور ہے ہماری قوم کے اوپر کہ جو اصول ہمیں باہر سے ملتے ہیں ان کو ہم جا کے فٹ فٹ امپوز کرتے ہیں۔ آئی سی سی نے ابھی ٹرانسجینڈرز کو بین کیا ہے کرکٹ میں انکلوڈ ہونے سے، ان کی پریفرڈ کیا کہتے ہیں سیکچول آئیڈینٹیفیکیشن میں کھیلنے کے لیے۔ کیا یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ اتنی بڑی آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آلریڈی، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ فلسطین کی ایڈوکیسی نہیں کر سکتے؟ یہی اگر ہم این بی اے کو دیکھیں تو ان کے پلیئرز نے لٹرلی ایک کانٹروورشل موومنٹ جہاں پہ ان کی عوام 50-50 میں سپلٹ ہے، بلیک لائیوز میٹر کی شرٹس پہن کے این بی اے کے سیزن سٹارٹ کیے ہیں۔ جب نیشنل اینتھم این ایف ایل جو نیشنل فٹ بال لیگ ہے امریکہ کی، جو امریکن فٹ بال ہوتی ہے، اس کے اندر کولن کیپرنیک نے نی رکھی نیچے نیشنل اینتھم پہ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے افریقن امریکن کے ساتھ، تو اس کے سپورٹ میں پلیئرز اور ٹیمز بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، پوری عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ دیکھیں، لوگ سپورٹس کھیلتے ہیں فیم کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے اور ملک کا نام روشن کرنے کے لیے۔ اللہ ان کو عزت دیتا ہے، اس کے اندر ترقی دیتا ہے۔ اگر اس عزت کو وہ کسی اچھی چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں رادر دین پرسنل گین، کہ چلو میں 2 اشتہار فالتو پکڑ لوں پیسے کما لوں، اس میں برا کیا ہے؟ اور آپ کو تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی پی سی بی کا وہی موقف رہا ہے جو ہماری سرکار کا رہا ہے، جو ہمارے سیاستدانوں کا رہا ہے، جہاں پہ غازہ کی بات آتی ہے کہ بالکل چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں بولنا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، آنکھیں بند کر لو۔ دیکھیں، اگر ہم اس وقت یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کس لیول تک ہمارا سسٹم انفلٹریٹ ہو گیا اس سوچ کے ساتھ کہ نہ کچھ بولو، نہ کچھ دیکھو، نہ کچھ سنو۔ اعظم خان شاید پرسنلی اتنا اچھا آدمی نہ ہو، شاید بہت اچھا آدمی ہو، لیکن اس فلسطین کے جھنڈے وہاں لگانے سے آپ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کو شاید وہ موٹیویٹ کرے اسرائیل اور فلسطین کے ریلیشن شپ کے بارے میں پڑھنے کے لیے، فیکٹس گیدر کرنے کے لیے، رپورٹ کرنے کے لیے، اور پھر اس پہ کوئی کام کرنے کے لیے۔ تھرو آؤٹ اسپورٹنگ ہسٹری اسپورٹس ہمیشہ استعمال کی گئی ہیں ایز اے ٹول آف فرینڈشپ، برجنگ بارڈرز، اور ایک فارم آف جیو پولیٹیکل موومنٹ۔ اس کے اندر اگر آپ یہ چیز اس طرح کلیمپ ڈاؤن کریں گے ون سائیڈڈ طریقے سے، جہاں پہ آپ ورچولی ایک کمیونٹی کو مارجنلائز کر رہے ہیں، تو یہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا۔ ایز اے پاکستانی سٹیزن، جو یہ ہمارے کرکٹنگ ہیروز ہیں، ان کو ہم صرف ان کی کرکٹنگ پراویس کے لیے نہیں دیکھتے، ان کو سمبلز آف ہوپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو، معین خان ہو، جاوید میاں داد ہو، شعیب اختر ہو، وسیم اکرم ہو، چاہے وہ بابر اعظم ہو، چاہے وہ محمد رضوان ہو۔ ان کے کیریکٹرز کو ہم ڈیلی ڈسکس کرتے ہیں اور ان سے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور آپ ان کو اس سے روک دیتے ہیں تو یہ پرابلم ہے۔ انفارچونیٹلی یہ وہی پی سی بی ہے جس نے بیٹنگ کمپنیز کو الاؤ کیا تھا فرینچائز اسپانسرشپ کرنے کے لیے پی ایس ایل کے اندر۔ تو ہماری موریلٹی ہی کوئی نہیں ہے،
ہماری موریلٹی سینٹر سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کی جو ریلیجس اپروچ ہے وہ صرف اور صرف کرنسی کی ہے. ان کے لیے پیسہ خدا ہے کہ پیسہ ملے گا وہ کام کر ہی جاؤ. آئی سی سی کہے گی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں گے. اس کی بنسبت تو بی سی سی آئی بہتر ہے، جو آئی سی سی کوئی بات نہیں مانتی. وہ چاہے پچ چینج کر دیں ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے اندر، اپنی مرضی سے اسٹیڈیم شفٹ کر دیں، اپنی مرضی سے ایک بھی بندہ کسی اور ملک سے آنے نہ دے اپنے ملک کے اندر سپورٹ کے لیے. یہ کیا لطیفہ تھا 2023 کا ورلڈ کپ؟ پورے ورلڈ کپ میں صرف انڈیا کا اسٹیڈیم بھرتا تھا، اگر بائی کوئی ٹیم کھیل ان کا سپورٹر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ کیوں ہوا؟ پاکستان سے کوئی بندہ آنے کی اجازت نہیں تھی. اتنی ڈر، اتنی گھبراہٹ، اور اتنی آئی سی سی شرمندہ ہوئی وہاں پہ جب خالی اسٹیڈیم ان کو دیکھنے پڑے. ایون فائنل میں آدھے راستے تک تو اسٹیڈیم خالی ہو چکا تھا جب پتا چلتا کہ انڈیا ہار گیا ہے. اگر بی سی سی آئی اس لیول تک جا سکتی ہے تو آپ اعظم خان کی فائن واپس نہیں لے سکتے. اس وقت جو پی سی بی کا حقیقی موقف ہونا چاہیے کہ جو بھی لوکل ٹیم میچ کھیلے گی، چاہے وہ پی ایس ایل ہو، چاہے وہ قائد اعظم ٹرافی ہو، چاہے وہ سمپل ڈومیسٹک کرکٹ ہو، پی سی بی کو چاہیے کہ وہ سب کے بیٹ پہ فلسطین کا لوگو لگائیں. کیونکہ اس وقت کا سب سے بڑا ایشو وہ ہی ہے کہ ایک ایکٹیو وار زون ہے جہاں پہ ایک سٹینڈنگ آرمی ان آرمڈ سویلینز پہ بم مار رہی ہے اور ان کی جان لے رہی ہے. پی سی بی کے پاس موقع ہے کہ جب ہسٹری کی کتابیں لکھی جائیں گی تو اس میں وہ سنہرے حروفوں میں یاد کیے جائیں گے، نہ کہ بلکہ وہ اس لشکر میں شامل ہوں گے جو یہ ظلم کر رہے ہیں. پی سی بی کو شرمندہ ہونا چاہیے اور قوم سے اور امت سے معذرت کرنی چاہیے. ذکا اشرف کو کرنی چاہیے، وہاب ریاض کو کرنی چاہیے، سب ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو پرکس انجوائے کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے پیسوں کے اوپر.